تو بمشکل 2 چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. وہ ایک صحابیہ کا عجیب واقعہ ہے ہجرت کی قربانی میں کہ ایک صحابی اور صحابی دونوں ہجرت کر رہے تھے. جب ہم ایک خاص مقام پر پہنچے تو لڑکی والے آ گئے، یعنی صحابیہ کے والدین اور کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو جانے نہیں دیں گے، تجھے جانے تو چلے، روک لیے. پورے 1 سال تک صبح آتی آ کر بیٹھ کر رونا شروع کر دیتی، شام تک وہاں بیٹھ کر روتی رہتی. 1 سال تک، جہاں پر یہ بیوی کی جدائی ہوئی تھی ہجرت کی وجہ سے، 1 سال تک وہاں آنسو بہاتی رہتی. پھر 1 سال بعد ان کے گھر والوں کو رحم آگے والے تھے، ان کو کہا ٹھیک ہے دور چلے جائے. عجیب قربانی ہے. اب بات یہ کرنی ہے کہ محرم، یہ جو عاشورہ ہے، یہ دن تو پہلے سے، یعنی اس کا مرتبہ پہلے سے بدل ہے. پہلے حضرت آدم اور حوا کی ملاقات، حوا علیہ السلام کی ملاقات عاشورہ کے دن میں ہوئی. آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن قبول کی. بنی اسرائیل کو نجات اللہ تعالیٰ نے 10 محرم عاشورہ کے دن دی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ یہود جو ہے 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ان سے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہا کہ عاشورہ کے دن ہمیں فرعون سے نجات ملی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ تو ہمارے زیادہ قریب ہے، ہمیں زیادہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے عاشورہ کے دن. لیکن آپ نے فرمایا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، ہم 2 روزے رکھیں گے. پھر آپ نے فرمایا 9 یا 10 کے ساتھ 10 کے ساتھ یا تو 9 کا روزہ ملا لو یا پھر جو ہے 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملا لو، 2 روزے رکھیں گے. اور عاشورہ کے دن میں یہ معاملہ ہو گیا کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. اس میں تھوڑا سا میں بات کرنا چاہتا ہوں. اصل میں ایک ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے تو وہ بھی ایک نافع چیز بن جاتی ہے. ویسے تو میں نے اپنی مسجد ہمارے یہاں جہاں میں صبح فجر پڑھاتا ہوں وہاں پہ روزانہ کی ترتیب ہے، سیرت بیان ہوئی، قرآن مجید کی تفسیر بیان ہوئی، تو اس میں میں نے حضرت حسین کے حوالے سے بھی اچھے خاصے درست کیے. کچھ مختصر بات بتا دیتا ہوں کہ حضرت حسین نے جو خروج فرمایا تھا، حضرت حسین کی شہادت کیوں ہوئی تھی، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس سے امت کو سبق کیا ملتا ہے. ایک سبق تو میں نے پچھلی مرتبہ بیان کر دیا تھا کہ اللہ کے کلیموں کو بلند کرنا اصل مقصد ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے نمازی. یہ ہے کہ اصل جو مقصد ہے مسلمان کا اللہ کے کلیمے کو بلند کرنا، اللہ کے کلیمہ بلند ہو جائے، بس یہ ہے. اور اسی لیے میں نے بتایا تھا کہ نبیوں کی بعثت اللہ نے کیوں کی، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کرے. اللہ کا دین نظر آنا چاہیے. اور آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ قیامت تک اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تیرے بابا کا لائے ہوا دین دنیا کے ہر کچے پکے گھر تک نہ پہنچے. اللہ کا کلمہ پہنچے گا. ہم کام کریں، محنت کریں یا نہ کریں، ہم بھلے اپنے گھروں سے نکال دیں، لیکن اللہ کا کلمہ بلند ہوگا اور دنیا کے ہر کچے پکے گھر تک پہنچے گا. چاہے وہاں سورج طلوع ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، 6 سال 6 مہینے دن ہوتا ہو، 6 مہینے رات ہوتی ہو، وہاں بھی اللہ کا کلمہ پہنچے گا. اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنائیں گے اور بن رہے ایسے اسباب. یہ کمال یہ ہے کہ ہم اس کے لیے استعمال ہو جائیں. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا دین غالب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت فرمائی اور اس کے بعد ایک جماعت ایسی آپ نے بنا دی جو میں شروع سے بیان کر رہا ہوں کہ جو اللہ کے دین کے کو لے کر دنیا بھر میں گئے اور اللہ نے ان کے ذریعے سے اسلام کی ایسی شکل دنیا کے سامنے پیش کی کہ جس کو جو دیکھتا تھا اس سے متاثر ہو بغیر نہیں رہ سکتا تھا. میں نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک بات کی بات ہے، تابعین
تحقیق ہے، اس کی بات کے دور کی بات ہے کہ ایک عیسائی جو ہے وہ کہیں گیا، اس کو بندوق یا جو وغیرہ خریدنے تھے، کسی مسلمان کی دکان پر اس نے بندوق دکھائی، بھاؤ کیے اور ساری بات اس نے طے کی. اس نے کہا ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا، بالکل یہی بات سامنے والی دکان میں موجود ہے، وہاں سے جا کے اس نے وہاں سے مان لے. وہ عیسائی ہی کی دکان تھی، اس نے مان لے کے واپس اس کے پاس آیا، کہا وہ تو تمہارے دین کا مخالف ہے جس کے پاس تم نے مجھے بھیجا ہے، اور میں بھی تمہارے دین کا مخالف ہوں، تمہیں کیا پڑی تھی یہاں میرے پاس اس کے پاس بھیجنے کی؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے والا دکاندار کی صبح سے کوئی بگڑی نہیں ہوئی ہے، میں تو اللہ کا شکر ہے کما چکا ہوں، میں نے کہا وہ بھی کچھ گھر پہ لے کے چلا جائے. اس نے کہا کہ جس نبی کے ماننے والوں کے یہ اخلاق ہے، اس نبی کے کیا اخلاق ہے؟ مجھے کلمہ پڑھا دیا. ایسا دین پیش کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، ایسا انصاف قائم ہوا. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے، آپ نے کہا کہ عدی وہ دور آئے گا اور تم دیکھو گے کہ ایک عورت زیورات سے لدی بھی یمن سے چلے گی اور مکہ تک آئے گی، نہ کوئی اس کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے گا، نہ اس کی زیورات کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا. حضرت عدی نے کہا یا رسول اللہ کیا قبیلہ طے کے سارے ڈاکو مر جائیں گے؟ میں نے ڈاکہ سے نہیں بول سکتا تھا، یہ ممکن نہیں تھا. یہ جو قافلوں کی صورت میں ہمارے یہاں جیسے برات کی رسم ہے، یہ پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے. ممکن نہیں تھا کہ 2 آدمی سفر کر لیں. قافلوں کی صورت میں سفر ہوتا تھا اور قافلوں کے ساتھ باقاعدہ جو حفاظتی دستہ چلا کرتا تھا اور رات کو مسلح ہوتا تھا. یہ ممکن نہیں تھا اکیلی عورت ایسے اس طریقے سے آ گئی. اور حضرت عمر کے دور میں ایسا ہوا. ویسے تو آپ کسی عورت کو اکیلے سفر کرنا جائز نہیں، ہو سکتا ہے کسی مجبوری میں آئی ہو، تو واقعات ایسا ہوا کہ ایک عورت آئی اور اس طریقے سے نہ اس کی عزت کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، نہ اس کے زیورات کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کے دیکھا. ایک ایسا نظام قائم ہو گیا، لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب یہ کچھ ہوا اور کروڑوں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور تقریباً بر اعظم ایشیا پورا کا پورا مسلمان ہو گیا، افریقہ کے اچھے خاصے خطوں تک اسلام بھیج دیا، تو یہ کفار سے یہ چیز کہاں ہضم ہونے والی تھی؟ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ ہضم. تو سب سے پہلی سازش رچائی گئی اسلام میں اور عمر کی شہادت، اور حضرت عمر کو مارنے والا ابو فیروز مجوسی تھا. لیکن دیکھیں اللہ کا نظام ہے، یہ آدمی مسلمان ہو گیا پہلے سے. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہری طور پہ اس کے بچے مسلمان تھے ابو فیروز کے. تھا یہ ایران کا، اس کے دل میں تعصب تھا کوئی نہ کوئی. تو جب کمیٹی بیٹھی نا یہ پتہ لگانے کے لیے کہ ابو لولو خود سے آیا تھا، تاریخ کی کتابوں میں صرف اتنی بات ہے کہ بعد عمر کے پاس کوئی شکایت لے کر آیا تھا، حضرت عمر نے اس کی شکایت دور نہیں کری کیونکہ حضرت عمر سمجھتے تھے کہ غلط شکایت کر رہا ہے. تو اب پتہ وہ چکی بنانے والی بات لکھی گئی، بس اتنی بات لکھی گئی اور بات نہیں لکھی گئی. لیکن حقیقت میں یہ بات اتنی سادہ نہیں. تو جب کمیٹی بیٹھی اور عثمان جب خلیفہ بن گئے، عثمان کی خلافت کے بعد جب کمیٹی بیٹھی اور 4-5 لوگ بیٹھے، تو ان میں سے کسی نے کہا کہ میں نے کچھ دن پہلے کچھ لوگوں کو دیکھا تھا کہ وہ اس قسم کی میٹنگ کر رہے تھے اور مجھے دیکھ کے وہ گھبرا گئے اور وہ وہاں سے چلے گئے رات کے وقت. تو کہتے ہیں عبید اللہ بن عمر، ایک عبداللہ بن عمر صحابی ہے، یہ تو صحابی ہے. اب عمر کے ایک اور بیٹے ہیں، ان کا نام ہے عبید اللہ بن عمر. انہیں پتہ نہیں کیا خیال آیا، انہوں نے کہا کہ تو بھی جو سازش میں شریک ہے، تجھے بات بتایا تھا کہ مجھے کچھ اس معاملے کے متعلق علم ہے. انہوں نے کہا تو بھی اس سازش میں شریک ہے، اس کو بھی مار دیا. حضرت عثمان نے اس کی دیت دی، کہا کہ کل باپ کا جنازہ اٹھا ہے، ایسا نہ ہو کہ بچے کے جنازے کو اٹھانا پڑ جائے. تو وہ اس معاملے کی تحقیق نہیں ہو سکی. میں یہ بتا رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں
آپ سلجھانا چاہیں کہ نہیں سلجھ سکتے. جو لوگ انویسٹیگیشن سے اور ان چیزوں سے وابستہ ہوتے ہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ بہت سے معاملات دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ایسی تھوڑی اللہ نے فرمایا کہ انصاف کا دن یوم جزا وہ ہے، انصاف کا دن وہ ہے جہاں آپ چاہ کے انصاف نہیں کر سکتے. آپ پہنچو نہیں اصل جو اس کے اسباب میں وہاں تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے آپ کے لیے. حضرت عثمان خلیفہ بن گئے. اب حضرت عثمان جب خلیفہ بنے تو ظاہر سی بات ہے تو سازشی عناصر تھا، تو عثمان کے اندر ایک ترحم کا ایک نرمی کا جذبہ تھا. اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی، اس سے ناجائز فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی لوگوں نے. بعض تقرریاں اس قسم کی کروائی. تقرریاں تو اس کے اوپر تھی ساری کی ساری یعنی میرٹ کے اوپر، لیکن لوگوں نے عثمان کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے شکایات لے جانا شروع کر دی اور عثمان کے گورنر کے اوپر الزام لگا دیا کہ اس نے جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ، ایک تو شراب پینے کا الزام لگایا کہ شراب پیتا ہے آپ کا گورنر. عراق کے گورنر پہ الزام لگا دیا کہ آپ کا گورنر شراب پیتا ہے اور شراب پی کر شراب کے نشے میں سے نماز پڑھائی. عجیب واقعہ. ہمارے بعض تاریخدانوں نے اس بات کو سچا سمجھا ہے، حالانکہ بالکل منگڑ واقع ہے. یہاں یہ بات صحیح ہے کہ الزام لگا ہے، لیکن الزام جھوٹا لگا ہے. حضرت عثمان کے گورنر پر جو الزام لگا ہے شراب پینے کا، جھوٹا الزام ہے، الزام سچا نہیں ہے. حضرت عثمان چلو الزام سچا نہیں مان لیں تو ہوا کیا آگے؟ وہ شکایت لے کر آ گئے. لوگ وہ شکایت لانے والے کون تھے؟ معاملہ یہ تھا کہ ان کا کوئی آپسی معاملہ تھا. اس گورنر نے ان کا فیصلہ کیا اور فیصلہ کرنے کے بعد جو دیت یعنی کوئی قتل بدل کا معاملہ تھا تو ان کو قتل قصاص کے اندر قتل کروا دیا، یعنی فیصلہ کر دیا. اب جس کے خلاف فیصلہ ہوا اس کی عزت اصل لگ گئی گورنر سے. اس نے کہا کچھ کرتے. تو یہ جو سازشی عناصر تھے انہوں نے اس کے کان بھرے. دل میں وہ تو آ گئی نا چپل ہمارا بندہ مروا دیا. جب آپ کے خلاف فیصلہ ہوا تو آپ کے دل میں جذبات تو آ جائے گا انتقامی. تو جو سازشی عناصر تھے عبداللہ بن سبا کی شکل میں، انہوں نے اس کے کان بھرے. انہوں نے کہا یہ گورنر آدمی صحیح نہیں اور ہم نے دیکھا ہے رات میں ایسے ٹن کر کے چل رہا ہوتا ہے. ہم نے خود دیکھا ہے اس کے مشکل سے اس کے گھر میں جو ہے نا چرپائی کے نیچے شراب پڑی ہوتی. اس قسم کی باتیں کری. کچھ ہو سکتا ہے کچھ کوئی کہیں سے بلا کے مشکل بھی رکھ دیا ممکن کہ سن کے وہ حضرت عثمان کے پاس پہنچ گئے. عثمان سے کہا آپ کے گورنر شراب پیے یا اس کو معافی کی. عثمان نے لڑی عدالت رکھوائی. وہ ایسے لوگ تھے انہوں نے گواہی دے دی گورنر کے خلاف. کہا کہ ہم نے خود دیکھا اس نے شراب کے نشے میں اس کی مجھ سے بدبو آ رہی تھی اور نماز بھی پڑھائی کی. اس گورنر کے خلاف فیصلہ ہو گیا. کیا ہوا؟ عثمان نے اس کو معذور نہیں کیا. عثمان نے اس کو معذور کیا، اس کو کوڑے لگوائے اور جب کوڑے لگے تو وہ رونے لگا. حضرت آپ کو پتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں. حضرت عثمان نے کہا مجھے پتا ہے کہ تم نے کوئی شراب نہیں پی، تم پر جھوٹا الزام لگا کہ ان کی شکلیں بتا رہی ہیں غلط بول رہے ہیں. لیکن عدالت نے چونکہ فیصلہ سنا دیا ہے وہ اس کے ہاتھ میں مجبور. یہ ایک نظام تھا جو دیکھے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نظام میں خلل آ رہا تھا، اس کی وجہ سے حضرت حسین نکلے تھے. یہ میں بتا رہا ہوں یہ تھا نظام. اور آپ اندازہ لگائیے حضرت حسین کی مظلومانہ شہادت تو سب کو یاد ہے. حضرت حسین کی شہادت ریاستی جبر کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ حکومت نے کسی بندے کو جبکہ اس نے کوئی حکومت کے خلاف اقدام بھی نہیں کیا. حضرت حسین اقدام کرتے فوج لے کر آتے تو بات بنتی نا. فوج تو لے کر آئے نہیں اس وقت. 72 آدمی کہاں سے فوج ہوگی اور ان کے پاس کوئی 20,000 آدمی ہے لشکر میں، یعنی کم سے کم 4,000 مطلب 20,000 کے قریب لشکر تھا. یا 72 ہے. کیا لڑائی ہے؟ اور لڑائی کی نیت بھی نہیں تھی اور کہہ بھی رہے تھے کہ مجھے یزید کے بعد جانا ہے. تو تین شرائط رکھی تھی کربلا میں، اس سے تو یہ اقدام تھا ہی نہیں. ارادہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ جمع ہو جائیں اور پھر ہونے کے بعد پھر ہم یزید کے خلاف جائیں. تو یہ ریاستی جبر کی اعلیٰ ترین مثال ہے. اور حضرت عثمان کی شہادت عوامی احتجاج کی بدترین مثال ہے کہ ایک ٹولہ آیا ہے اپنی شکایات لے کے مدینہ منورہ اور وہ اتنا طاقتور ہو گیا اس نے خلیفہ کا پانی بند کر کے حضرت
حسین کا تو یاد ہے کہ تو حسین پر پانی بند ہوا، حضرت حسین پر جو ہے وہ کھانا بند ہوا، سب کچھ. حضرت حسین کا مرتبہ کم نہیں ہے، لیکن حضرت عثمان کا مرتبہ بھی کم نہیں ہے. ذوالنورین ہے بھائی کو، 2 بیٹیاں ہیں آپ کی ان کے نکاح میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں، کتنا اعلیٰ مرتبہ ہوگا. اور آپ نے فرمایا تھا عثمان ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قمیص پہنائیں گے اور لوگ وہ قمیص تم سے اتارنے کی کوشش کریں گے. آپ نے فرمایا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اتار دوں؟ آپ نے کہا نہیں مت اتار. اور حضرت عثمان نے کتنا بہترین اقدام کیا. آج وہ کہتے ہیں نا دھرنے پہ بیٹھ گئے استعفیٰ دلواؤ، بیٹھو نا تو کیا کہتی ہے حکومت؟ اگر اس طرح کسی کا استعفیٰ کی روایت پڑ گئی تو ہر کوئی آگے بیٹھا ہوگا دوسرے دن اسلام آباد میں. تو حضرت عثمان نے بھی اس کے بارے میں حضرت عثمان ہے آگے کہ خلیفہ سے استعفیٰ دو. عثمان نے کہا استعفیٰ تو نہیں دیا جا سکتا. اگر کوئی جینین مسائل ہے تو بتاؤ اس کا حل کریں گے. جینین کوئی مسئلہ نہیں. اور بڑھتے بڑھتے اب معاملہ دیکھیں کہ میں جو انصاف کی بات کر رہا ہوں کیسا انصاف تھا. حضرت علی کہہ رہے ہیں، دوسرے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے سختی سے نمٹی امیر المومنین. حضرت عثمان کہتے ہیں نہیں میں کسی مسلمان کے خلاف تلوار استعمال نہیں کرتا. اور جب انہوں نے باغیوں میں تلوار نکالی عثمان نے غالباً یہ کہا کہ یہ جو تم تلوار نکال رہے ہو نا یہ قیامت تک دوبارہ واپس نہیں جائے گی. اب لڑے مسلمان آپس میں. کس طریقے سے عثمان کو مظلومانہ شہید کیا گیا وہ پورا ہے. یہ بھی ایک طریقہ وہ ہے کہ کس طریقے سے سازشیں بنی گئی اور پورا عالم اسلام میں یہ باتیں پھیلائی گئی. خطوط لکھے گئے مختلف علاقوں میں کہ آج کل کہتے ہیں نا 5th جنریشن وار، مس انفارمیشن. حکومت نے فلاں کام کر دیا وہی نہیں ہے، فلاں جگہ یہ دھماکہ ہو گیا وہی کچھ نہیں ہے. یہ چیز امت کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہمیشہ سے. حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی اور شہادت کے بعد جو معاملات بگڑے پھر وہ سمجھے نہیں لگے. امت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. کچھ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی، کچھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عثمان کا قصاص کیا جائے. ان سارے معاملات میں ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اجتہادی ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو معاف فرما دیں گے، لیکن بہرحال یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی بات کسی دنیا پرستی پر مبنی تھی. کوئی دنیا پرستی نہیں تھی. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ بہت خراب ہوا ہے تو پہلے ان باغیوں کو ختم کیا جائے، اس کے بعد حکومت کی بنیادیں مضبوط کی جائیں. حضرت علی یہ کہتے تھے کہ اس طرح معاملات نہیں سمجھ سکتے، پہلے حکومت کو مضبوط کرو پھر جو ہے باغیوں سے انتقام لیں گے. اور چونکہ وہ ایک عموم بلغہ کی صورت تھی، اتنے سارے کئی 100 یا کئی ہزار کے باغیوں نے مدینہ پر چڑھائے تھے، اب اس پر متعین کرنا ظاہری بات ہے. جب کافی سارے لوگ آئے 1000 1200 1500 لوگ آ گئے، ان میں سے 8-10 ہی تو مشکل حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہوئے تھے، سارے تو داخل نہیں ہوئے تھے. اور ہر آدمی اپنا، جیسے مثال کے طور پہ کوئی بھی اسلام آباد دھرنے میں جا رہا ہے تو ہر آدمی کا اپنا غم ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی حکومت کے خلاف ہے. کسی کو کوئی مہنگائی کی وجہ سے گئے، کسی کا بجلی کا بل زیادہ آ گیا اس وجہ سے کہ حکومت کے خلاف، ٹھیک ہے نا. کسی کو عدالت میں انصاف نہیں ملا، اس کا باپ جو ہے بیچارہ سڑ کر مر گیا جیل میں، وہ اس وجہ سے لگے اس کو حکومت کے خلاف یہ غصہ ہے. ہر آدمی کا غصہ الگ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ایک تعصب تھا سارے کے سارے چلے گئے وہاں پہنچے. تو اس کے علی کا موقف ٹھیک تھا کہ حکومت کو مضبوط کر لیا جائے، پھر عدالتیں مضبوط ہوں گی تو پھر فیصلہ کیا جائے. اب میں یہ کچھ واقعات میں نے آپ کو بتا دیا کہ دیکھیں ایک ایسا عادلانہ نظام تھا کہ جس میں کوئی بھی شخص کہیں بھی کھڑے ہو کے بات کر سکتا تھا. حضرت عمر کھڑے ہوئے، ایک آدمی کھڑا ہو گیا ممبر کہ امیر المومنین مال غنیمت میں سے چادریں تقسیم ہوئی تھی، اور چادریں جب تقسیم ہوئی تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، امیر المومنین سب کو ایک ایک چادر ملی ہے مال غنیمت میں، آپ نے مال غنیمت کی جو 2 چادریں کیسے پہن لی؟ جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے ہو کے یہ سوال کیا جا رہا ہے مسجد میں. امام صاحب کے خلاف کھڑا ہو تو سب ہوتے بیٹھ جائے ایسے ہی.
لیکن حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں، ایک چادر تو میری ہے جو مجھے میرا مالی غنیمت میں ملی ہے، ایک چادر میرے بیٹے عبداللہ کی ہے، اس نے مجھے دی ہے۔ ایسا نظام تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ حضرت علی کی زرہ چوری ہوئی اور ایک یہودی نے چرائی عدالت میں۔ کیسے طریقے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ، امت کے بڑے قاضی میں سے، قاضی شریح کے فیصلے آج بھی امریکن یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں، اتنے بڑے قاضی ہیں۔ قاضی شریح کی عدالت میں کیس آ گیا تو حضرت علی نے کہا کہ بھئی میری یہ جو زرہ ہے، یہ جو آدمی کے پاس ہے، یہ میری زرہ ہے اور اسے چرائیے۔ تو قاضی نے کہا گواہ پیش کرو، یہ تمہاری زرہ ہے۔ حضرت حسن کو پیش کر دیا، کہا بیٹی کی گواہی تو باپ کے ہاتھ میں قبول نہیں ہوتی، کوئی گواہ ہے۔ تو حضرت علی نے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ قاضی نے یہودی کا فیصلہ کر دیا۔ یہودی جب گیا، تھوڑی دور آگے گیا، واپس آیا اور مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ اس سے عادلانہ نظام میں جہاں امیر المومنین ہو، خلیفہ وقت ہو، اس کی عدالت اس کے خلاف فیصلہ کر دے، یہ نظام تھا۔ اس نظام میں گراٹ ہو گئی تھی یزید کے خلیفہ بننے سے۔ اور کیسے پڑی تھی اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ کمزوری آ گئی تھی کچھ نہ کچھ، کیونکہ آپ اور یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کمزوری جو ہے وہ کیوں آ گئی، کیسے آ گئی۔ بھائی دیکھیں، انسان اپنے مقدر سے نہیں لڑ سکتا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ بعض لوگ آتے ہیں کہ یار ہماری بیٹی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ہمارا بیٹا بھی ہو گیا، فلاں دین کے ساتھ بیٹھنے لگ گیا۔ تو میں والدین کو پہلی بات یہ کہوں، پہلی بات تو یاد رکھو کہ کبھی انسان اپنے مقدر سے نہیں لڑ سکتا۔ اگر آپ کے مقدر میں اللہ نے کوئی تکلیف لکھی ہے نا، آپ الٹے لٹک کے آسمان پہ چڑھ جاؤ، نہیں اس سے لڑ سکتے۔ اللہ نے کرے، اللہ نے آپ دیکھیں نا حضرت نوح کو کتنا غم ہوگا، بیٹا مسلمان نہیں ہوا، جبکہ کشتی میں بیٹھنے کے بعد کہہ گئے کہ بیٹا تو ادھر آ جا، محبت تھی بیٹے سے۔ حضرت یعقوب کو کتنا غم تھا، آگے چلی گئی، لیکن مقدر میں تھا، یہ ہو رہا تھا۔ تو مقدرات سے نہیں لڑا جا سکتا، یہ ذہن میں رکھیں، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی پلاننگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک پہاڑ کے اوپر تھے، غالباً بہت پہاڑ میں تھے، پہاڑ ہلنے لگا تو آپ نے فرمایا ایک پہاڑ کو رک جا، تیرے اوپر 2 شہید اور 1 صدیق اور 1 نبی، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان آپ کے ساتھ تھے اور آپ خود تھے۔ آپ نے فرمایا تیرے اوپر 1 نبی، 1 صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت تو تاریخ میں لکھی گئی تھی۔ آپ بولیں کیسے ہو گیا؟ بھائی ہو گیا۔ حضرت علی کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ علی تمہارے معاملے میں 2 لوگ تباہی کا شکار ہو جائیں گے، ایک وہ لوگ جو تم سے بغض رکھیں گے، وہ بھی تباہی کا شکار ہو جائیں گے، اور ایک وہ لوگ جو تمہاری محبت محدود سے تجاوز کر دیں گے، رزق کی طرف چلے جائیں گے، وہ بھی تباہی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو پہلے سے متعین تھا، خوارج کے خلاف جہاد ہوا، پہلے سے متعین تھا۔ آپ نے فرمایا کہ خلافت 30 سال ہوگی اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی، ایک روایت میں تو اس طرح ہے اور ایک روایت میں اس طرح، اس کے بعد ملوکیت ہوگی اور رحمت ہوگی، اور پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد ملوکیت ہوگی اور کاٹ کھانے والی ہوگی۔ تو خلافت 30 سال ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا۔ اب آپ بولیں کہ نہیں یار آج کے زمانے میں خلافت نہیں قائم ہو سکتی، بھائی نہیں ہو سکتی، یا آج ہر جگہ ہوتا ہے نا خلافت ہی وہ ہے اور یوں ہے، کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ قائم کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ وہ 30 سال بعد ہی ختم ہو گیا تھا وہ سلسلہ۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ خلافت 30 سال ہوگی۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے تقریباً 4 ساڑھے 4 سال، اور حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے تقریباً 6 مہینے کا ٹائم ہے، یہ خلافت کا ٹائم۔ حضرت معاویہ کی جو حکومت ہے اس خلافت میں شمار نہیں ہوتی، اس کو ملوکیت شمار کیا جاتا ہے۔ اور خلافت تو یہ جو عادلانہ نظام تھا جس میں کوئی بھی کھڑے ہو کے سوال کر لے گا،
یہ نظام ختم ہو گیا. اب بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنا اس طرح ممکن نہیں تھا. حضرت معاویہ کی ملوکیت پر نشان تھی. خود حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کا پہلا بادشاہ ہوں. اور یہ جو معاملات ہیں نا, گورنر بہترین قسم کے لوگ متعین کیے جاتے تھے, میرٹ کے اوپر سلیکشن ہوتا تھا. کوئی ایرا غیر نتو خیر آدمی مقرر نہیں ہو سکتا تھا مسلمانوں کے اموال کے اوپر یا مسلمانوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے. حضرت معاویہ کے دور میں ہی نظام میں بھی دھرا ڈالی تھی. عراق کا گورنر حضرت معاویہ نے زیاد کو بنایا. وہ بھی اچھا آدمی نہیں تھا, تاریخ میں مجموعی باتیں لکھی ہیں اس کے اوپر, بڑا ظالم آدمی رہی ہے. عبید اللہ بن زیاد کا باپ جس نے حضرت حسین کو شہید کیا, عبید اللہ بن زیاد اصل مجرم یہ ہے نا. عبید اللہ یزید تو اوپر والا مجرم ہے, اس نے قتل کے فرامین بھی جاری نہیں کیے. اصل جو قتل کے فرامین جاری کی وہ عبید اللہ نے کی ہے. اس کا باپ زیاد کو عراق کا گورنر بنایا اور اس کی طرف سے بہت سی معاملات ہوئے اور بھی بہت کچھ ہوا. حکومتی اموال کے اندر ظاہر سی بات ہے جو معاملات ہوتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کوئی آدمی نہیں مانتا ہے تو اس کو کچھ پیسے ویسے دے دو. لیکن اتنی بات ہے کہ جو کچھ کیا معاویہ نے پورے خلوص کے ساتھ کیا. خدا کی قسم ان پر ذرہ برابر ان کی نیت میں شک نہیں کیا جا سکتا. ممکن نہیں تھا اس کے علاوہ کچھ کرنا. یہ بات ہے جو کچھ کیا خلوص کے ساتھ کیا, مسلمانوں کے حق میں کیا, اور اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو بڑی قوت بخشی اور ہزاروں مربع کلومیٹر میں اسلام نئی فتوحات ہوئی. آگے انشاءاللہ اگلے جمعے میں بات کریں گے کہ یزید کے دور میں مزید کون سی دراڑیں پیدا ہوئی اور حضرت حسین کا خروج کس لیے تھا اور یزید کی جو بلی عہدی ہوئی وہ کس طرح ہوئی. اللہ تعالیٰ سے